درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا إلي كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى والله إلا أن يسمعني قولك۔ طفیل عمر بن دوسی کہتے ہیں فمکثت، تو میں بارگاہ نبوت و رسالت میں سرکار کے قریب ٹھہرا رہا۔ فمکثت، سرکار کے قریب قیام پذیر رہا۔ حتی انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ فاتبعتہ، تو حضرت عمرو بن دوسی طفیل بن دوسی کہتے ہیں فاتبعتہ، تو میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلا۔ حتی اذا دخل بیتہ، یہاں تک کہ سرکار اپنے حجرے مبارک میں داخل ہو گئے۔ دخلت علیہ، تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں بھی سرکار کی مرافقت و مصاحبت میں داخل ہو گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا محمد ان قومک قد قالوا الی کذا وکذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی قوم نے قد قالوا الی، مجھ سے کہا ہے، کذا وکذا، ایسے 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 آپ کے تعلق سے کہا ہے۔ فواللہ ما برحوا یخوفونی، باؤ قسم کے لیے ہے، تو ما بریہ افعال ناقصہ میں سے، تو اللہ کی قسم وہ مجھ کو مسلسل و پیم آپ کے دینی معاملے سے ڈراتے ہی رہے، خوف زدہ کرتے رہے۔ حتی سددت اذنی بکرسف، تو یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی۔ لئلا اسمع قولک، تاکہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلام نہ سن سکوں۔ ثم ابا، واللہ، لیکن اللہ کو یہی پسند تھا کہ وہ مجھ کو آپ کی بات سنائے۔ الا ان یسمعنی قولک، کہ وہ آپ کی بات سنائے، مجھ کو سنائے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں فسمعتہ قولا حسنا، تو میں نے ایک نہایت ہی فصاحت و بلاغت سے لبریز ایک خوبصورت کلام کو سنا۔ فاعرض علی امرک، تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، تمہیں فصاحت و بلاغت سے لبریز آپ کے کلام کو سن کر میں نہایت ہی مانوس ہوا ہوں، تو یا رسول اللہ آپ اپنا دین مجھ پر پیش فرمائیں۔ فاعرض علی امرک، آپ اپنا دین مجھ پر پیش فرمائیں۔ اعرض یرد، باب فعل سے پیش کرنا۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام کو پیش کر دیا۔ وَتَلَا عَلَيَّ الْقُرْآنَ، اور قرآن پاک کی مجھ پر تلاوت فرمائی۔ فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام اپنی زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں۔ ولا امرن اعدل منہ، اور نہ ہی اس سے زیادہ انصاف ور خوبصورت کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ قالا، کہتے ہیں فاسلمت، تو میں اس کلام سے مانوس ہو کر میں اسلام لے آیا۔ وشہدت شہادت الحق کی، اور میں نے حقانیت و
صداقت کی گواہی دی۔ کہتے ہیں میں نے حقانیت و صداقت کی گواہی دی، وقلت، اور میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انی امرؤ مطاع فی قومی، یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے درمیان بحیثیت متبع مرد ہوں، یعنی میری حیثیت ایک مرد متبع ہے، مرد مقتدی ہے اپنی قوم میں اپنی قوم میں ایک مرد مقتدی ہوں، وَأَنَا رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ، اور میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَ لِي آیَةً تَكُونُ لِي عَوْنًا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، ایسی نشانی تکون لی عورن، جو میرے لیے ان پر معاون، حامی و ناصر و معاون ہو، فیما ادعو لہو، فیما ادعوہم الیہ، اس دینی معاملے میں، اس دین حق کے اس دین حق کے معاملے میں، جس دین حق کی میں ان کو دعوت دوں گا۔ تو یا رسول اللہ کوئی ایسی نشانی جو ہے میرے اندر بنا دیں کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ میں مذہب اسلام لے آیا ہوں، اور ایسی نشانی ہو جو اسلام کی حقانیت و صداقت پر دلالت کرے، اور وہ اس حقانیت و صداقت کو دیکھ کر کے مذہب اسلام سے مانوس ہو کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فقالا، تو سرکار نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ آیا، اے میرے مولا تو اس کے لیے نشانی بنا دے، اے میرے پالنہار تو اس کے لیے نشانی بنا دے۔ قالا، راوی کہتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں، فخرجت الی قومی، تو میں اپنی قوم کے پاس نکلا، حتی اذا کنت بثنیۃ تطلعنی علی الحاضر، اطلاع یطلع معنی مطلع کرنا، دکھانا۔ تو کہتے ہیں جب میں پہنچا ایک ایسی گھاٹی میں، جو گھاٹی مجھ کو دکھا رہی تھی بستی والوں کو، جو گھاٹی، جب میں پہنچا ایک ایسی گھاٹی میں کہ جو گھاٹی مجھ کو بستی والوں کو دکھا رہی تھی، وقع نور بین عینی، تو کہتے ہیں یہیں پر میری دونوں نگاہوں کے درمیان ایک نور واقع ہوا، چراغ کی مثل، مثل المصباح، چراغ کی مثل۔ جب کہتے ہیں کہ میری جب پیشانی میں نور نمودار ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا تو اس نور کو میرے پیشانی سے ہٹا دے، اس لیے کہ میری قوم کے افراد جب اس نور کو میری پیشانی میں دیکھیں گے تو وہ میرا تمسخر و استہزاء مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے اپنا دین اس نے بدل دیا، اس لیے اس کا چہرہ جو ہے، اس کے چہرے پہ داغ لگ گیا ہے، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے دوسرے مذہب اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ دعا کی، اللہم فی غیر وجہی، اے میرے مولا یہ میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں ہو جائے، انی اخشی، میں ڈرتا ہوں، ان یظنوا، کہ وہ گمان کریں گے، انا مثلۃ وقعت فی وجہی، کہ میرے چہرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، بدنمائی پیدا ہو گئی ہے، مثلۃ بدنمائی اور بگاڑ، نحوست، لفراق دینہم، میرے ان کے دین سے متفرق، میرے ان کے دین سے منتقل جدا ہونے کی وجہ سے میرے چہرے میں بدنمائی پیدا ہو گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں جیسے انہوں نے دعا کی، فتحولا، تو وہ نور وہاں سے تحویل ہوا، فوقع فی راس صوتی، پھر میرے کوڑے کے اوپری حصے میں واقع ہو گیا۔ قالا، تو کہتے ہیں فجعل الحاضر یتراؤون ذلک النور، تو جب اہل بستی نے اس نور کو دیکھنا شروع کیا میرے کوڑے میں، کل قندیل معلق قندیل کی طرح، وانا اہبط الیہم، اور میں ان کے پاس اترتا ہوں گھاٹی سے۔ قالا، تو کہتے ہیں حتی جیتہم، یہاں تک کہ میں ان کے پاس آ گیا، فاصبحت فیہم، تو میں نے ان کے پاس آن کر کے صبح کی۔ تو عزیز طلبہ،
آج اس الادب الجمیل کا سبق جو ہے کامل مکمل پورا ہو گیا. تم المقدار بكل الخیر والعافیہ. تو عزیز طلبہ، تمرین جو ابھی رہ گئی ہیں تو کل سے آپ حضرات کو روزانہ تمرینیں بنانا ہے. کبھی کسی طالب علم کو، کبھی کسی طالب کو روزانہ جو ہے بنانا. لمبی لمبی تمرینیں، ایک تمرین تقریباً 3 دن میں ہو جائے گی، 3 دن میں ہوگی. اس لیے تمرین پہ دھیان دیں. اور 1 اکتوبر تک پڑھائی جو ہے پوری ہونی ہے، مقداریں پوری ہونی ہیں. اس لیے جو ہے تمرین روزانہ بنائیں تاکہ تمرینوں کی مقدار بھی کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.